ऑफ़र बाय वन गेट वन फ्री। अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। बहुत सारे लोग मेरा महरम इश्क लवर्स हैं। काफ़ी सारे तो इसके सीज़न 3 का भी इंतज़ार कर रहे होंगे। तो ये खबर सिर्फ मेरा महरम इश्क रीडर्स के लिए है। जिन्हें नावल पीडीएफ में चाहिए हो मुझसे रब्ता करें। मेरा महरम इश्क सीज़न 1 और 2 दोनों का पीडीएफ आपको दिया जाएगा और जितने लोग पीडीएफ लेंगे इस हिसाब से मैं फ़ैसला करूँगी कि मैं सीज़न 3 लाऊं या नहीं। तो जिससे मेरा महरम इश्क दोनों सीज़न पीडीएफ में चाहिए वो जल्दी से मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज करें। मेरा महरम इश्क का सीज़न 1 चूँकि इसकी ऑलरेडी पीडीएफ बन चुकी थी और किसी ने खुद ही बनाकर गूगल पर अपलोड कर दी थी, इसलिए मैं पहला सीज़न आपको बिल्कुल फ्री दूँगी। क्योंकि वो पहले ही बहुत सारे लोग पढ़ चुके हैं, तो अगर मैं कहूँ कि आप मुझे उसके पैसे दें तो वो आप सबके साथ नाइंसाफ़ी होगी। लेकिन सीज़न 2 का पीडीएफ मैं खुद बनवा रही हूँ, इसलिए इतनी मेहनत करती हूँ, आप लोगों को फ्री लिख कर देती हूँ। कभी कोई डिमांड नहीं की। आप लोग अपनी मर्ज़ी से लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, फॉलो करते हैं। किसी ने मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, मैंने कोई शिकवा नहीं किया। लेकिन मेरा महरम इश्क सीज़न 2 का पीडीएफ रेट 500 है। इसके साथ आप लोगों को सीज़न 1 फ्री मिलेगा। सीज़न 2 आपको कहीं भी किसी भी वेबसाइट पर नहीं मिलेगा। तो जो मेरा महरम इश्क के लवर्स दोनों सीजन्स एक साथ पीडीएफ में पढ़ना चाहते हैं वो मेरे नीचे दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे मैसेज करें और 20 सितंबर से पहले पीडीएफ बुकिंग करवा लें। तो जी, अब आते हैं राज आंखें तेरी रीडर्स की तरफ। तो बिल्कुल राज आंखें तेरी अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगा, मगर एक ट्विस्ट ये है कि राज आंखें तेरी की लास्ट एपिसोड से पहले उसका पीडीएफ बन जाएगा। तो जो राज आंखें तेरी पीडीएफ में पढ़ना चाहता है उसके लिए भी यही ऑफ़र है। राज आंखें तेरी का पीडीएफ प्राइस 500 रुपये है, मगर चूँकि किस्मत नावल पहले से अपलोड है इसलिए मैं राज आंखें तेरी का सीज़न 1 जो कि फ़ेसबुक पर नहीं मौजूद, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, इन्हें बिल्कुल फ्री पीडीएफ दूंगी। सो बाय वन गेट वन फ्री ऑफ़र से फ़ायदा उठाएं और दोनों नॉवेल्स इंजॉय करें। पीडीएफ हासिल करने का तरीका ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस मुझे आपने इंस्टाग्राम पर मैसेज करना है, आपको अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा, आपने 500 रुपये ट्रांसफ़र करने हैं और पैसे ट्रांसफ़र होने के फ़ौरी बाद दोनों पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे। राज आंखें तेरी, किस्मत 2, इस कलम मेहर नूर, किस नंबर 36। इस्लामाबाद शहर पर रात के इस पहर बादल बहुत ज़ोर से गरज रहे थे। ठंडी तेज़ हवाएं चल रही थीं और फिर कुछ ही देर में बारिश बरसना शुरू हो गई। वो इस वक्त शराजी हाउस के दूसरे फ्लोर के टेरेस पर मौजूद थी। अपने दोनों पाँव कुर्सी पर समेटी अपनी थोड़ी घुटने पर टिकाए कुर्सी पर बैठी थी। वो खाली खाली निगाहों से न जाने खला में क्या घूर रही थी। आंखें ज़ब्त के आखिरी मरहले पर लाल अंगारा हो गई थीं। वो रात का इस पहर नीचे नहीं जाना चाहती थी क्योंकि इस वक्त इसने नाइट ड्रेस पहन रखा था, इसलिए यहाँ टेरेस पर आकर बैठ गई। दुपट्टे से बेनियाज ढीले से ट्राउज़र शर्ट में बालों का मैसी सा जूड़ा बना रखा था। उसे तेज़ चलती हवाओं से भी कोई फ़र्क न पड़ा। वो हाजिर होती तो ही कुछ एहसास होता। उसके कानों में तो उस शख्स के अल्फाज गूंज रहे थे, नफ़रत है मुझे तुमसे और मुझे सबसे ज़्यादा नफ़रत तुम्हारी इन काली आँखों से है। ये अल्फाज जैसे जैसे कानों में पड़ रहे थे वैसे वैसे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल चाहा वो चीखे चिल्लाए और अपने अंदर मौजूद सारा गुबार बाहर निकाल दे। बारिश अचानक ही तेज़ हो गई। वो बारिश में भीगने लगी, मगर इससे परवाह कहाँ थी। वो इस शख्स से अब अलग हो जाएगी, ये दुख हर तकलीफ़ पर भारी पड़ रहा था। उसके चेहरे पर बारिश का पानी पड़ रहा था। उसने रगड़ कर अपनी आंखें साफ़ कर डाली, फिर खुश्क आंखें उठाकर आसमान की जानिब देखा। इसे अफसोस हुआ जिस शख्स के पीछे ज़िंदगी बर्बाद कर डाली वो कितनी आसानी से इसे छोड़ने के लिए तैयार हो गया। वो अपने माँ बाप तक भूल गई सिर्फ इस शख्स की खातिर। अपनी ज़िंदगी के 15 साल इस पर वार दिए और आज उसे क्या मिला? सिर्फ धुतकार, अलहदगी, नफ़रत, तलाक, बेअतबारी। वो यकटक आसमान की जानिब देख रही थी, फिर ज़ोर से हंसने लगी। अपनी हर बेवकूफ़ी पर उसे हंसी आई। वो इतना हंसी कि आंखों से पानी बहता बारिश के पानी में शामिल होने लगा। अल्लाह जी, मेरी कितनी आजमाइश रहती है। बेबसी से बोलते हुए वो अचानक रो पड़ी। अगर वो इसे इस तरह रोते देख लेता तो इसका कलेजा फट जाता। आपको पता है अल्लाह जी, कभी कभी दर्द इतनी शिद्दत से बढ़ जाता है कि लगता है किसी अपने को बता देना चाहिए, मगर जब अपनों की तलाश में पीछे मुड़कर देखो तो कोई अपना ही नहीं मिलता। मैंने खुद से अहद किया था अल्लाह जी कि मैं कल आलम के साथ कहीं बाहर जाऊंगी, हम कुछ वक्त एक दूसरे के साथ गुजारेंगे। मैं मुनासिब मौका देकर उन्हें बता दूंगी कि मैं ही उनकी ज़रिए हूँ। मैंने कितने ख्वाब देखे थे, लेकिन इस शख्स ने मुझे इतना मौका भी नहीं दिया। सब ख़त्म हो गया अल्लाह जी। अब मेरा भी आपसे वादा है, मैं कभी इस शख्स को नहीं बताऊंगी कि मैं ही उसकी ज़रिए हूँ। मैं चाहती हूँ वो मुझे खो दे। जब उसे सच्चाई मालूम हो वो मुझे खो चुका हो, जब उसे पता चले कि मैं ही उसकी ज़रिए थी, तब वो हर रोज़ पछतावे की मौत मरे। इसे एहसास हो इसने क्या खोया।
وہ تکلیف کی ذاتی سے تڑپتی کیا کیا بول رہی تھی، اسے خود بھی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ آج مجھے احساس ہو گیا الرجی کہ وہ شخص میری زندگی کا وہ خواب تھا جو میں کبھی حاصل نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہی کہتے ہیں، سارے خواب پورے نہیں ہوتے، اور جب یہ پتہ چل جائے کہ کوئی خواب پورا نہیں ہو سکتا تو اس کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ زندگی میں سکون کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن اگر وہ خواب بھی سکون ہو تو کیا کیا جائے الرجی؟ بے بسی سے بولتے اس نے ایک بار پھر آسمان کی جانب دیکھا، پھر وہ بے بسی سے روتی گئی۔ اس کا سارا وجود بھیگ گیا، رو رو کر اس کی ہمت ختم ہو گئی۔ وہ سر سے لے کر پیر تک کانپ گئی تھی، ٹھنڈی ہوائیں تیزی سے چل رہی تھیں۔ جب وہ رو رو کر اس کی بس ہو گئی اور اچانک ہی اسے بہت زیادہ سردی لگنے لگی، اس سے زیادہ یہاں بیٹھنا ناممکن تھا، اس لیے وہ خاموشی سے اٹھی اور ٹیرس سے باہر نکلی۔ اس کی نگاہ اس کمرے تک گئی جو ارمان کا اسٹوڈیو تھا۔ اس کی لائٹ جل رہی تھی مگر دروازہ ہمیشہ کی طرح بند تھا۔ وہ جانتی تھی ارمان اندر تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ اچھا ہوا ارمان بیڈ روم میں نہیں تھا، ویسے بھی وہ اس طرح بھیگے وجود اور کانپتے بدن کے ساتھ اس کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ کمرے تک آئی، دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ کمرہ سارا خالی تھا۔ وہ جلدی سے ڈریسنگ روم میں داخل ہوئی، اپنی کبرڈ کھول کر ایک سمپل سا ڈریس باہر نکالا اور واش روم میں گھس گئی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ بلیک کلر کے سادے سے کرتے اور بلیک ٹراؤزر میں گرم پانی سے شاور لیے واش روم سے باہر نکلی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے بال تولیے سے خشک کیے، پھر تولیہ وہیں صوفے کی پوسٹ پر پھیلایا، جلدی سے بیڈ تک پہنچی اور پھر سر تک کمبل لیتے وہ لیٹ گئی۔ اسے اپنے سارے وجود میں شدید درد ٹھی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس وقت صرف سونا چاہتی تھی۔ چند ہی منٹوں میں وہ گہری نیند اتر گئی۔ اسے سونے کے بعد ہی سکون مل سکتا تھا۔ جب جب اس کا دماغ شدید ٹینشن میں ہوتا تھا تو وہ بس گہری نیند سو جاتی تھی، ورنہ اسے گمان ہوتا تھا کہ کہیں اس کا دماغ ہی نہ پھٹ جائے، اور واقعی گہری نیند سو چکی تھی۔ باہر آسمان پر ابھی بہت تیز بارش برس رہی تھی۔ رات کے 3 بجے وہ کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوا۔ ایک نظر اس پر ڈالی جو سر تک کمبل میں چھپائے بے سود پڑی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا بیڈ کی دوسری سائڈ آیا، پھر اسی خاموشی سے وہ اپنی جگہ لیٹ گیا۔ ایک نظر اس کے کمبل سے ڈھکے سر کی جانب دیکھا۔ اسے اپنا ہر رشک، ہر گماں ہوا ہوتا محسوس ہوا۔ وہ اس کی ذریعہ ہو ہی نہیں سکتی تھی، ورنہ اتنی آسانی سے طلاق نہ مانگتی۔ اسے جو تھوڑا بہت شک تھا وہ ختم ہو گیا۔ کیا یہ ان دونوں کی ایک ساتھ ایک کمرے میں ایک بستر پر آخری رات تھی؟ کیا وہ اسے چھوڑ کر چلی جائے گی؟ وہ بہت ساری سوچوں میں الجھا اس کی طرف رخ کیے لیٹ گیا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے تو ایک بار بھی نہیں کہا کہ وہ اسے طلاق دے گا، پھر اس نے طلاق کیوں مانگی؟ کیا وہ جس سے محبت کرتی تھی اس کے پاس لوٹ جانا چاہتی تھی؟ ہاں، ایسا ہی ہوگا۔ ارمان اپنی سوچوں میں الجھا سو چکا تھا۔ باہر اب بارش کا زور کافی ہلکا ہو گیا تھا۔ اسلام آباد شہر پر اگلی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ صبح جلدی نکل آیا تھا کیونکہ اسے ہارون کے ساتھ ایک کہیں کیس کے سلسلے میں جیل جانا تھا۔ اب تو رات کا اندھیرا ہر سو پھیل گیا تھا۔ اپنے سارے کام نپٹا کر اب پولیس اسٹیشن سے گھر کے لیے نکل چکا تھا۔ اس کی گاڑی آدھے راستے میں تھی جب اچانک ایک گاڑی اس کے گاڑی کے بالکل سامنے آ رکی۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس نے جان بوجھ کر ارمان کی گاڑی روکی تھی۔ ارمان نے گاڑی کو بہت زور سے بریک ماری، پھر گاڑی سے باہر نکل آیا۔ مقابل بھی پرسکون لہجے میں گاڑی سے اترتا اب ارمان کے قریب آ رہا تھا۔ وہ الماس قریشی تھا۔ ارمان کے چہرے پر غصے کے دبے دبے تاثرات نمایاں ہوئے۔ میرا راستہ کیوں روکا ہے؟ یہ کیا بدتمیزی ہے الماس قریشی؟ وہ دبے دبے غصے سے چلایا، مگر اس کے برعکس الماس قریشی کے چہرے پر بڑی گہری مسکراہٹ تھی۔ اس نے آنکھوں سے گلاسز اتارے اور وہ ارمان کے بالکل سامنے آ رکا۔ ویسے میری بہن کے ساتھ اچھا نہیں کیا تم نے، کتنی محبت کرتی تھی وہ تم سے، اور تم نے کیا کیا اسے بدلے میں دھتکارا؟ ارمان سر سے لے کر پیر تک سرخ پڑا، غصے سے برا حال تھا۔ تمہاری بہن سے میرا کوئی کنسرن نہیں تھا۔ وہاں لندن میں بھی میں نے صاف الفاظ میں بتا چکا تھا کہ مجھے تمہاری بہن میں کوئی انٹرسٹ نہیں، اور نہ ہی اس کی موت میں میرا یا میری بیوی کا کنسرن ہے۔ مگر عجیب بات ہے، تمہاری سوئی محبت کب سے اپنی بہن کے لیے بیدار ہوئی؟ ارمان کی آخری بات میں طنز تھا۔ الماس قریشی دل کھول کر ہنسا۔ خیر یہ تو ٹھیک کہا تم نے، مجھے اپنی سوتیلی بہن سے کوئی خاص محبت نہیں تھی، نہ ہی میں یہاں اس وجہ سے تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ مجھے تو تم سے کچھ اور ہی بات کرنی ہے۔ ارمان چونکا تھا۔ جہاں تک میرے علم میں ہے تو ہمارا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے کہ تمہیں مجھ سے کوئی بات کرنی پڑے۔ ارمان کا لہجہ تو ٹوک تھا۔ الماس قریشی ایک بار پھر ہنس دیا۔ وہ ضرورت سے زیادہ ہی خوش ہوتا تھا، اس لیے تو اتنا کول رہتا تھا۔ تعلق تو ہے، اور بہت گہرا تعلق ہے۔ تمہارے پاس میری ایک بہت خاص چیز ہے، بس مجھے وہی واپس چاہیے۔ ارمان حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا فضول بک رہے ہو؟ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو تمہاری ملکیت ہو۔ الماس قریشی کی کالی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ چلو نام بتا دیتا ہوں تاکہ تمہیں پہچاننے میں آسانی ہو جائے۔ ارمان جسے الجھی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ الماس قریشی کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ سنتے اس کی رگوں میں خون کا ابال تیز ہوا۔ زرین حیدر خان، واپس چاہیے مجھے۔ ارمان کی آنکھیں خطرناک حد تک سرخ ہوئیں۔ اس کا ہاتھ اٹھا اور ایک زوردار مکہ الماس قریشی کے چہرے پر دے مارا۔ مکہ اس قدر زوردار تھا کہ الماس کے ناک اور ہونٹوں سے خون بہہ نکلا۔ ارمان نے اسے گریبان سے دبوچا۔
हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी का नाम अपनी इस गंदी ज़ुबान से अदा करने की। वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया था। अलमास कुरैशी ने मुस्कुराते हुए हाथ की पुश से अपने मुंह से निकलता खून साफ किया। जैसे मैं तो जानता ही नहीं तुम्हारे इससे ताल्लुकात कैसे हैं। तुम दोनों का निकाह सिर्फ मजबूरी के तहत हुआ था, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम किसी और से मोहब्बत करते हो, बहुत जल्दी से छोड़ने वाले हो। और इसके लिए मुझसे इतनी बकवास सुनते अरमान का खून खोल उठा। रुको, मैं गुस्से का उबाल तेज हुआ। बकवास बंद करो अपनी। खबरदार अगर अब एक और बार मेरी बीवी का नाम अपनी ज़ुबान से लिया तो मैं यही तुम्हारे सर में अपनी इस गन की सारी गोलियां उतार दूंगा। अरमान ने अपनी गन इसके माथे पर रखी, मगर अलमास कुरैशी के चेहरे पर हनूस वैसे ही तासुरात थे। इतनी बकवास करने की हिम्मत कैसे की? वो चीखा था। अलमास ने एक बार फिर अपने मुंह से निकलता खून साफ किया। अरे वो मेरी प्यारी बहन की दोस्त है ना, अनाबिया। उसने ही बताया मुझे कि तुम दोनों बहुत जल्दी अलहदा होने वाले हो, लेकिन मैं ज़रा जल्दी में हूँ, इतना वक्त नहीं मेरे पास कि मैं इंतज़ार करूँ। तुम नहीं जानते तुम्हारी प्यारी बीवी ने मेरे साथ कितना वक्त गुजारा है। हमारा माजी में एक बहुत अच्छा ताल्लुक़ रहा है। वो तो मुझे इमरजेंसी अपनी माँ की तबीयत ख़राबी पर लंदन वापस जाना पड़ा, वरना तो वो आज तुम्हारी जगह मेरे साथ होती। और अरमान को अपने सर में धमाके होते महसूस हुए। सर पर आसमान बहुत ज़ोरों से फटा था। बकवास बंद करो अपनी। मेरी बीवी का किरदार बहुत पाकीज़ है, वो तुम जैसे कुत्तों को मुंह भी ना लगाए। और एक बात अपने इस दिमाग में बिठा लो, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। वो सिर्फ मेरी है, ता क़यामत मेरी ही रहेगी। अरमान अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया था। अलमास कुरैशी एक बार फिर हंस पड़ा। अच्छा, ऐसी बात है तो ज़रा जाकर अपनी बीवी से पूछना ज़रूर कि मेरा उससे क्या ताल्लुक़ रह चुका है, और वो तुम्हारे साथ रहने में इंटरेस्टेड है भी या नहीं। वो तुम्हें तफसील से बताएगी। उसने नहायत बेबाकी से कहते खबासत से आंखें विंक की, और अरमान का दिल चाहा सारी दुनिया तबाह कर दे। मैंने कहा बकवास बंद करो अपनी अलमास कुरैशी, वरना खुदा की कसम मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। मेरी बीवी का किरदार कैसा है इस बात की तस्दीक तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरी इज़्ज़त है और मेरे निकाह में है। मैंने आज तक इसके किरदार में कोई ऐब नहीं देखा। वो तुम्हारे ख़ानदान के औरतों की तरह नहीं है। वो ज़ौजा अरमान आलम है, कोई हुमा कुरैशी नहीं। वो इस बार मिर्चें लगने की बारी अलमास कुरैशी की थी। उसकी मुस्कुराहट सिमट गई। अरमान की आंखों में एक अलग मान था। बकवास बंद करो। इस बार अलमास कुरैशी चीखा। अरमान की लबों को मुस्कुराहट ने छुआ। तुमने शुरू की थी, मैंने बस जवाब दिया है। इतना कहते अरमान ने उसे एक झटके से छोड़ दिया। पहली और आखिरी बार तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, आइंदा मेरी औरत तक गई तो मैं तुम्हारे ख़ानदान की 7 नस्लों तक को बदनाम करने की ताकत रखता हूँ। भूलना मत, मैं भी अमन शराजी का खून हूँ। अभी तुम मेरी ताकत जानते नहीं हो। नहायत ठंडे ठार लहजे में से वार्न किए वो इसका गिरेबान छोड़े वापस पलटा। अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी सड़क पर भगाता जा रहा था। और अलमास कुरैशी ने बहुत मुश्किल से अपना गुस्सा ज़ब्त किया। तुम्हें तबाह ना कर दिया अरमान आलम, तो मेरा नाम भी अलमास कुरैशी नहीं। वो पुख्ता लहजे में धाड़ा। वो बहुत गुस्से में था और गुस्से से बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहा था। एक हाथ से अपनी शर्ट के ऊपरी 2 बटन खोले उसने अपने सीने को मसला। आंखों के सामने बस बार बार ज़रीन का चेहरा आ रहा था। अलमास कुरैशी की हिम्मत कैसे हुई इतनी बकवास करने की। और अनाबिया, अनाबिया के भी कुछ ज़्यादा ही पढ़ निकल आए हैं। ये सब सोचते हुए उसने अपना मोबाइल पकड़ा और अब्बू अनाबिया को फ़ोन कर रहा था। अनाबिया बेहद बेयकीन थी। पहली बार शायद अरमान ने उसे खुद फ़ोन किया था। इसने पहली बेल पर ही फ़ोन उठा लिया। अरमान कैसे हो? हाथ तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? चहकते हुए उसने पूछा। तुम्हारा अलमास कुरैशी से क्या ताल्लुक़ है अनाबिया? वो चिल्लाया था। अनाबिया हैरान हुई, फिर गुस्सा गालिब आया। यही बात अगर तुम अपनी प्यारी बीवी से पूछोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इनफैक्ट तुम्हारी बीवी का इससे माजी में कोई ताल्लुक़ ज़रूर रह चुका है। मैं तो सिर्फ इसे हुमा के ज़रिए जानती हूँ। अरमान के रगों में जैसे खून का उबाल तेज़ हुआ। उसने एक ही झटके से ब्रेक मारा। गाड़ी के टायर चिड़चिड़ाते रहे। आखिर में मसला क्या है मेरी बीवी से? मैं नोटिस कर रहा हूँ तुम इसके पीछे हाथ धोकर नहीं पड़ चुकी हो। वो चिल्लाया था। मुझे क्या मसला है, तुम मुझसे पूछ रहे हो? वो तुम्हारी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती मुसलत हो गई, तुम्हें समझ नहीं आती। मोहब्बत करती हूँ मैं तुमसे। अनाबिया अपनी पूरी ताकत से चिल्लाई थी। इसलिए तुमने 4 साल पहले मेरी ज़रीन को मुझसे दूर कर दिया। दूसरी जानिब अनाबिया मलिक को सांप सूंघ गया। उसके सांस की आवाज़ भी रुक गई। मैं जानता हूँ वो कत्ल था, एक्सीडेंट नहीं था। एक बार मुझे सच्चाई तक पहुँचने दो अनाबिया। मैं सच्चाई से सिर्फ चंद कदम दूर हूँ। अगर मुझे पता चला कि मेरी ज़री की मौत के पीछे तुम्हारा या तुम्हारी माँ का कोई हाथ था, तो मैं अपनी ज़री की कसम खाकर कहता हूँ, तुम्हें ज़मीन में जिंदा ना गाड़ दिया तो मेरा नाम भी अरमान आलम नहीं। मैं भूल जाऊँगा कि तुम मेरी फैमिली हो, और मेरी बीवी से दूर रहना। मैं जानता हूँ वो कैसी है, तुम्हें वजाहत देने की ज़रूरत नहीं। और जहाँ तक रही बात तुम्हारी 3rd क्लास मोहब्बत और प्यार की बात, तो लानत भेजता हूँ मैं ऐसी मोहब्बत पर। इतना कहते वो खटाक से फ़ोन बंद कर चुका था। अनाबिया ने गुस्से से मोबाइल फ़ोन को घूरा, फिर मोबाइल उठाते पूरी कुव्वत से दीवार में दे मारा। इतनी मुश्किल से मैंने ज़रीन की माजी में जाकर एक खामी ढूंढी थी, मगर अरमान तो आंखों पर पट्टी लगाए बैठा है। कुछ सोचना पड़ेगा। इस ज़रीन को तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल ना दिया तो मेरा नाम भी अनाबिया मलिक नहीं। अरमान तुम्हें होना सिर्फ मेरा ही है। वो चिल्लाई थी। दूसरी जानिब अरमान ने दोबारा गाड़ी स्टार्ट की।
اس کے ذہن میں الفاظ گڑبڑ ہو رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوما، عدالت کے باہر کھڑی زرین اور اس کے سامنے کھڑا الماس قریشی۔ وہ اسے کچھ کہہ رہا تھا، زرین نے اسے بتایا نہیں، میں اسے پہلے سے جانتی تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں جھونکا سا ہوا۔ کل رات وہ غصے میں تھا، اس نے کہا وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، مگر اس نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ وہ اسے طلاق دے دے گا، مگر اس نے خود طلاق مانگ لی۔ ہاں، ایسا ہی ہوا ہوگا، وہ تو پہلے ہی مجھ سے طلاق لینے کے بہانے ڈھونڈ رہی تھی۔ ضرور وجہ الماس قریشی ہی ہے، تو یعنی کہ اس کی محبت اس کی زندگی میں واپس آ گئی تھی، اس لیے وہ مجھ سے الگ ہونے کے لیے تیار بیٹھی تھی، اور میں نے اسے کل رات میں موقع دے دیا۔ ایک بار تو مجھ سے جواب چاہیے، تم نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ زرین؟ تمہیں جواب دینا ہی ہوگا۔ غصے سے اونچی آواز میں چیختے اس نے گاڑی مزید تیزی سے چلاتے گاڑی کا رخ شیرازی ہاؤس کی جانب موڑا۔ چند منٹ بعد وہ اپنے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ جو ڈریسنگ روم سے باہر نکل رہی تھی وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ تم الماس قریشی کو پہلے سے جانتی تھی؟ اس کے چہرے پر واضح غصے کے تاثرات تھے۔ ہاں، ایک لفظی جواب آیا۔ اسے غصے میں دیکھتے زرین نے اس بار سچ بتانے کا فیصلہ کیا، اور ارمان کے چہرے پر جیسے کھولتا ہوا تیزاب آ پڑا۔ کیا تعلق رہا تمہارا اس سے؟ تم اسے پہلے سے جانتی تھی نا؟ مگر جب میں نے عدالت کے باہر کھڑے ہو کر تم سے پوچھا کہ وہ تم سے کیا کہہ رہا تھا، تم اس سے پہلے سے جانتی ہو، تو تم نے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ وہ کافی غصے میں تھا۔ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں رہا، ہاں، مگر میں اسے پہلے سے جانتی ہوں، اور جہاں تک رہی بات آپ کو بتانے کی، تو میرے لیے وہ اتنا اہم نہیں تھا کہ میں اس کا ذکر کرتی۔ اس نے پرسکون لہجے میں دھیرے سے جواب دیا، اور ایک دم سے وہ کمرہ گھٹن زدہ ہو گیا۔ ارمان کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے الماس قریشی کی ایک ایک بات سچ ہے، مطلب واقعی وہ اسے پہلے سے جانتی تھی۔ اسے مزید غصہ آیا۔ کیسے جانتی ہے اسے؟ کوئی تعلق تو ہوگا نا؟ اس کا لہجہ تلخ ہوا۔ میں جس یونیورسٹی میں پڑھتی تھی 1 سال پہلے وہ بھی وہاں پر آتا تھا۔ اس نے یونیورسٹی میں بدتمیزی کی تھی، گھٹیا آفر دے رہا تھا۔ میں نے تھپڑ مار کر اسے اس کی اوقات یاد دلائی تھی۔ وہ بھی آرام سے ہی بات کری تھی۔ کیسی آفر کی تھی؟ ویسے شادی کی آفر کی ہوگی، کر لیتی قبول، مجھ سے تو زیادہ ہی امیر ہے۔ کہیں یہ وہی تو نہیں جس نے تم سے محبت کرتی ہو؟ اس کا لہجہ تلخ ہونے کے ساتھ زہر خندہ ہوا۔ زرین جو اس کی ساری باتوں کا جواب بہت تحمل سے دے رہی تھی، اس بار اس کی آنکھوں میں جیسے کانچ کی زخمی کرچیاں سی گھل گئیں۔ ایک بار پھر غصہ غالب آیا۔ آپ ایسے میری کردار کشی نہیں کر سکتے بنا ساری سچائی جانے، وہ غصے سے دھیمے لہجے میں چلائی۔ ارمان عالم کے لبوں کو ایک زہر خندہ مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ اپنی زبان سے کہے تمہارا اس سے کوئی تعلق ہے تو وہ ٹھیک، اگر وہی بات میں کہوں تو وہ غلط۔ اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ کچھ نہ کچھ تعلق تو تمہارا رہا ہی ہوگا اس سے، جو وہ سڑک کے عین بیچوں بیچ کھڑے ہو کر مجھے کہہ رہا ہے کہ تمہاری بیوی نے میرے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا ہے۔ کل رات میں نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں طلاق دوں گا، تم نے خود طلاق مانگی۔ یہی وجہ ہے نا، اسی سے محبت کرتی ہو نا، اور اب وہ تمہاری زندگی میں واپس آ گیا ہے تو تمہیں طلاق چاہیے تاکہ واپس اس کے پاس جا سکو۔ وہ ایک بار پھر تلخ ہوا، نہ جانے سے اتنا غصہ کس چیز پر آ رہا تھا، اور زین جیسے اس کے سر پر دھڑا دھڑا سوار پھٹنے لگا۔ وہ اپنے اندر تک زہر بھرے بیٹھا تھا۔ اس کے ضبط کی تمام حدیں ٹوٹ گئیں۔ اس کا ہاتھ پوری قوت سے اٹھا اور چٹاخ کمرے کی 4 دیواری میں ایک تھپڑ کی آواز گونجی۔ اس کا ہاتھ ارمان عالم کے چہرے پر ایک تھپڑ کا نشان چھوڑ گیا۔ یہ عمل اتنا اچانک ہوا تھا کہ وہ خود بھی سناٹے میں رہ گئی۔ وہ کم سے کم اس شخص پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتی تھی، مگر اس کی باتیں ہی ایسی تھیں کہ زرین کے وجود میں کانچ کی طرح لگتی جا رہی تھیں۔ وہ بھی اس کے کردار پر سوال اٹھا رہا تھا، اور ارمان وہ اس سے زیادہ حیران تھا۔ اپنے گال پر ہاتھ رکھے وہ سخت چہرے کے ساتھ بے حد بے یقینی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ یقیناً اسے اس لڑکی سے ایسی جرأت کی امید نہیں تھی۔ ہمت کیسے ہوئی آپ کی؟ وہ غصے سے چیخی۔ شدت کی وجہ سے اس کا سارا وجود کانپنے لگا۔ آپ شوہر ہیں میرے، اور وہ میرے صرف ایک غیر مرد کا، وہ کیا کہتا ہے مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ میں آپ کی عزت ہوں، اور اب آپ میری عزت کو پرخچوں کی طرح ہواؤں میں بکھیر رہے ہیں۔ بے ساختہ اس کا گریبان اپنے ہاتھ کی مٹھیوں میں دبوچا۔ اس لڑکی کی آنکھوں سے نکلتی آگ اور مان ٹوٹ جانے کی کرچیاں شاید اسے احساس کروا گئیں۔ وہ غصے میں کچھ زیادہ ہی کہہ گیا تھا، اس لیے خاموشی سے اپنا چہرہ جھکا گیا۔ وہ اسے گریبان سے پکڑے جھنجھوڑ رہی تھی۔ کب سے میں آپ کے نکاح میں ہوں؟ کیا آپ نے آج تک میرے کردار میں کوئی جھول دیکھا؟ آپ کو میں ایسی لگتی ہوں کہ طلاق لے کر کسی دوسرے مرد کے پاس جانا چاہتی ہوں؟ سب کے باعث اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ یہی جاننا ہے نا آپ کو کہ اس نے مجھے کیا آفر کی تھی؟ تو سنیں پھر سچ۔ یونیورسٹی میں آتا تھا، پڑھائی کم کرتا تھا اور زیادہ خوبصورت لڑکیوں کو اتارتا تھا۔ اس کے لیے لڑکیاں صرف ٹیشو پیپر کی طرح ایک بار استعمال کیا اور پھر پھینک دیا۔ اسی طرح اس کی نظر ایک دن مجھ پر بھی پڑ گئی، اور پھر وہ اس کا پجاری پاگل ہو گیا۔ اس نے مجھے ایک رات اپنے ساتھ گزارنے کی گھٹیا آفر دی تھی، اور ایک رات کے عوض بے شمار اور بے انتہا دولت کی پیشکش کی، اور اس کے بدلے میں نے اسے اس کی طرح ایک تھپڑ مارا تھا، کیونکہ میرا کردار بہت پختہ ہے، اپنی عزت مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ آپ کو میں ایسی لگتی ہوں جو غیر مردوں کے ساتھ وقت گزارے؟
وہ آخری بات کہتے چیخی تھی اور ارمان عالم کا دل چاہا زمین پھٹی اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ تو جانتا تھا کہ الماس قریشی کس قدر گھٹیا انسان ہے، مگر اسے امید نہیں تھی کہ اس نے زرین سے کوئی ایسی بات کی ہوگی۔ اس کا دل چاہا الماس قریشی کس کے سامنے آ جائے اور اسے جان سے بھی ابھی اسے وقت مار دے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی زرین سے ایسی بات کرنے کی؟ اس نے ایک جھٹکے سے ارمان کا گریبان چھوڑ دیا۔ آپ جانتے ہیں آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ آپ ایک انتہائی انسیکیور پرسن ہیں۔ آپ رشتے بنا لیتے ہیں مگر آپ یقین اور اعتبار کرنا ہی نہیں جانتے۔ آپ کو اپنے کسی رشتے پر، کسی تعلق پر یقین اور اعتبار ہوتا ہی نہیں ہے۔ آج مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ زرین آپ کو چھوڑ کر کیوں گئی ہوگی، کیونکہ آپ اس سے محبت تو کرتے تھے مگر اس کا اعتبار نہیں کرتے تھے۔ کوئی بھی آئے گا اور میرے بارے میں جو بھی بکواس کرے گا آپ اس پر یقین کر لیں گے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں سے آنسو بہتے گالوں پر پھسل گئے۔ پاگل ہو گئی تھی میں جو مجھے آپ سے محبت ہوئی۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید ایک نہ ایک دن تو آپ مجھے قبول کر ہی لیں گے، مگر میں غلط تھی۔ آپ جیسے انسان جو محبت جیسے رشتے پر یقین نہیں کرتے، پھر وہ آخر میں تنہا ہی رہ جاتے ہیں۔ اور جانتے ہیں آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ بھی ہمیشہ تنہا رہ جائیں گے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ رہنا چاہے تو وہ بھی غلط، آپ کو چھوڑ کر جانا ہے تو وہ بھی غلط۔ بس ایک آپ ہی صحیح ہیں۔ کسی بھی رشتے کی بنیاد محبت نہیں یقین ہوتا ہے مسٹر ارمان عالم، اور اب مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو رہی ہے۔ مجھے اپنے آپ سے اپنے اس محبت سے گھن آ رہی ہے کہ میں نے آپ سے محبت ہی کیوں کی، کیونکہ اس گھر میں آنے کے بعد میں نے اپنا دل بیمار ہونے دیا۔ مجھے آپ سے محبت ہوتی گئی اور میں کرتی گئی۔ آپ کا رویہ بھی برداشت کر لیا مگر بس اب نہیں۔ ہاں، وہ غصے میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کر گئی تھی اور وہ بھی ساکت رہ گیا تھا۔ اس نے بےحد بے یقینی سے چہرہ اٹھائے اسے دیکھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں کچھ گھائل ہوا تھا۔ آج ارمان نے اسے بہت برے طریقے سے توڑا تھا۔ آج آپ نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا۔ شوہر تو محافظ ہوتے ہیں، کیا آپ واقعی میرے محافظ ہیں؟ کوئی بھی سڑک پر چلتا شخص آپ کو میرے بارے میں جو بھی کہے گا آپ یقین کر لیں گے؟ اتنی بے اعتباری! محافظ ایسے تو نہیں ہوتے۔ وہ واقعی آج یہ بات جان لینا چاہتی تھی مگر دوسری جانب مکمل خاموشی چھائی رہی۔ وہ اب چاہ کر بھی کچھ نہ کہہ سکا۔ بالکل ٹھیک سمجھا آپ نے مجھے۔ آپ سے طلاق چاہیے کیونکہ مجھے کسی اور سے شادی کرنی ہے اور مجھے جلد سے جلد چاہیے۔ سن لیا آپ نے؟ ہو گیا سکون؟ یہی میرا سچ ہے۔ میں بہت بڑے کردار کی لڑکی ہوں۔ اب آپ کو کسی کی بات پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں خود اپنے منہ سے اس بات کو قبول کرتی ہوں کہ ہاں، میں بہت بری لڑکی ہوں۔ بات کرتے ساتھ وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ ارمان عالم نے اس حد تک جانے کی امید اسے نہیں دی۔ ارمان نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر الفاظ لبوں میں ہی اٹک گئے۔ چند پل بے بسی سے اسے دیکھتے وہ اسے خود سے دور دھکیلتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ آج اسے بہت اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ ان دونوں کا ایک ساتھ کوئی مستقبل ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور وہ اس سے محبت تو کرتا تھا مگر وہ اس پر اعتبار نہیں کرتا تھا۔ اسے اعتبار کرنا آتا ہی نہیں تھا مگر کون جانے کہ وہ اعتبار تو کرتا تھا، بس صرف اپنے رشتوں کو کھونے سے ڈرتا تھا۔ ارمان نے تکلیف زدہ نگاہوں کے ساتھ خالی کمرے کو دیکھا۔ اسے لگ رہا تھا اس نے اپنے ہاتھوں سے سب کچھ تباہ کر دیا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے یہیں شیرازی ہاؤس کے گارڈن میں اس جھولے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ شیرازی ہاؤس کے سامنے والا وسیع اور ریز گارڈن تھا۔ پاس ہی فوارہ لگا ہوا تھا جس میں سے پانی گرنے کی مسلسل آواز ماحول میں گونج رہی تھی۔ شیرازی ہاؤس کی خوبصورتی بے شک مہارت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ وہ بہت خوبصورت محل تھا لیکن ضروری نہیں کہ محلوں میں انسان خوش بھی رہیں۔ وہ ان سب سے بے نیاز اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی۔ پرپل کلر کی فراک پہنے اس کے اوپر اس نے آف وائٹ اونی جرسی پہن رکھی تھی۔ اس کے ساتھ دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا۔ بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنا رکھا تھا۔ سرد ہوائیں چل رہی تھیں۔ اسلام آباد میں ان دنوں سردی زوروں پر تھی مگر کل کی نسبت آج موسم کچھ صاف تھا۔ وہ کل رات کی طرح ہی اب بھی پاؤں زمین پر اٹھائے، گھٹنے سمیٹے، دونوں بازو ان کے گرد باندھے، اپنا چہرے گھٹنوں پر ٹکا کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ اب تو آنکھوں سے آنسو بھی ختم ہو گئے تھے، چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ صبح وہ کافی دیر سے سو کر اٹھی تھی، 10-11 بجے۔ تب تک ارمان ہمیشہ کی طرح اپنے کام پر چلا گیا تھا۔ اس کا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا مگر زوبیہ بیگم نے زبردستی اسے ناشتہ کروایا تھا۔ سارا دن اس نے کتنی کوشش کی کہ وہ خود کو مصروف رکھے مگر پھر بھی اس کا دھیان ایک پل کے لیے بھی اس شخص سے دور نہ ہو سکا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ الماس قریشی اس کی زندگی میں اس طرح زہر بھی گھول سکتا تھا۔ پہلے اس کی زندگی میں ایک ولن کم تھی جو دوسرا بھی آدم کا۔ خدا تمہیں غارت کرے الماس قریشی۔ وہ سب سے بڑا گناہ میاں بیوی کو ایک دوسرے سے دور کرنا ہے۔ میری بد دعا ہے کہ تم تڑپو مگر تمہیں سکون نہ ملے۔ کاش میں نے اس دن تمہیں ایک تھپڑ کی جگہ ایک گولی مار دی ہوتی تو آج نہ تم ہوتے نہ تمہاری وجہ سے میری زندگی میں اتنا بڑا طوفان آتا۔ صرف تمہاری وجہ سے میں نے اپنے عالم پر ہاتھ اٹھایا، خدا کرے تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ وہ تلخی سے بڑبڑائی تھی۔ اس میں ارمان پر ہاتھ تو اٹھائی تھی، اب اسے خود سے نفرت ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا اپنا ہاتھ ہی کاٹ دے۔ میں پر ہاتھ کیسے اٹھا سکتی ہوں عالم؟ میں ایسی تو نہیں تھی۔ آپ کی بے ادبی کرنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ آپ تو میرے سر کا تاج ہیں۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ میں جانتی ہوں آپ کی غلطی نہیں ہے، آپ کو حالات نے ایسا بنا دیا ہے۔ آپ دوسری دفعہ ایک ہی پتھر سے ٹھوکر نہیں کھانا چاہتے تھے مگر میں بھی کیا کروں، انسان ہوں، غصہ آ جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی جب اسے کسی کے قدموں کی چاپ محسوس ہوئی۔ کوئی گارڈن میں آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے، چہرہ خشک کیے،
پاؤں سیدھے کیے، زمین پر رکھے اور نارمل ہو کر بیٹھی۔ چند پلوں کے بعد اس کے سامنے احمد شرازی صاحب آ کر کھڑے ہوئے۔ وہ نرمی سے مسکرا دی۔ خیریت بیٹا، تم رات کے اس پہر یہاں بیٹھی ہو؟ انہوں نے کچھ حیران ہوتے پوچھا۔ وہ فون پر بات کرنے کے لیے باہر آئے تھے۔ جب انہوں نے زرین کو گارڈن میں بیٹھے دیکھا تو اس طرف ہی آ گئے۔ زرین نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ ویسے ہی بس دل گھبرا رہا تھا، اس لیے سوچا کچھ دیر تازہ ہوا کھا لیتی ہوں، اس لیے یہاں گارڈن میں آ گئی۔ وہ اس کے پاس ہی کچھ فاصلے پر بیٹھ گئے۔ اچھا، مگر اپنا خیال رکھو، یہاں بہت ساری دوائیں چل رہی ہیں، اگر زیادہ دیر بیٹھو گی تو بیمار ہو سکتی ہو۔ وہ بہت نرمی سے بات کر رہے تھے۔ زرین نے نم آنکھوں سے مسکراتے اس بات میں سر ہلایا، پھر دوبارہ چہرہ جھکائے اب وہ زمین کو دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ شاید وہ اس کے چہرے سے ہی پریشانی بھاپ گئے تھے۔ زرین نے بمشکل مسکرانے کی کوشش کی اور نفی میں سر ہلایا۔ ان دونوں کے درمیان جو بھی مسئلے تھے وہ کم سے کم اس کے والدین کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نہیں، سب ٹھیک ہے، پریشانی تو کوئی نہیں۔ وہ بہت اچھی اداکار تھی، بہت مہارت سے جھوٹ بول گئی اور اپنے چہرے پر جھوٹی مسکان سجائی۔ شرازی صاحب نے چند پل اسے جانچتی ہوئی نگاہوں سے دیکھا۔ تمہارے اور ارمان کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہے؟ نہ جانے وہ کیا جاننا چاہ رہے تھے۔ زرین نے اس بات میں سر ہلایا، مگر ایسا نظر تو نہیں آ رہا، جب سے میں آیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ایک نارمل ہسبینڈ کی طرح سلوک تو نہیں کر رہا۔ ان کی بات سنتے زرین کے لبوں کو ایک تلخ مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ تو آپ کے ساتھ بھی عجیب بیہیویئر رکھتے ہیں، کہیں سے نہیں لگتا کہ آپ دونوں باپ بیٹے ہیں۔ آپ دونوں میں اتنے فاصلے ہیں، آپ تو ان کے باپ ہیں۔ اگر وہ آپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر سکتے ہیں تو میں تو پھر ان کی زندگی میں انچاہی ہستی ہوں۔ ہونا چاہتے ہوئے بھی بے اختیار یہ کہہ گئی۔ پھر اسے افسوس ہوا کہ اسے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں سمجھ سکتا ہوں بیٹا، لیکن میرا بیٹا ایسا نہیں ہے جیسا نظر آتا ہے۔ تم بس دعا کرو کہ اس کا دل تمہارے لیے نرم پڑے۔ اسے کچھ عرصہ لگے گا اس رشتے کو اپنانے میں۔ شرازی صاحب کی بات سنتے اس کے کانوں میں ایک پل کے لیے وہ الفاظ پڑے، نفرت کرتا ہوں میں تم سے، شدید نفرت۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ کچھ دعائیں قبول نہیں ہوتی انکل، شکوہ بے ساختہ ہی لبوں پر آیا۔ اس بار بہت چاہنے کے باوجود بھی اس کی آواز بھیگ گئی۔ شرازی صاحب کو حقیقتاً رنج ہوا۔ کچھ چیزیں نہیں ملتی، کچھ لوگ نہیں ملتے، کچھ نقصان پورے نہیں ہوتے، کچھ خواب ادھورے ہی رہ جاتے ہیں۔ آنسو لڑکھڑاتے ہوئے اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا زرین بیٹا، دعائیں اگر پوری نہ ہوں تو محفوظ ہو جاتی ہیں، فوراً نہیں کی جاتی۔ انہوں نے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ ہاں، ہو سکتا ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہو انکل، لیکن آپ کو پتہ ہے زندگی ہمیں بعض دفعہ ایسی جگہ لے آتی ہے جہاں آگے بڑھنے سے تکلیف ہوتی ہے، پیچھے ہٹنا تکلیف دیتا ہے اور کھڑے رہنا بھی جان لیوا ہوتا ہے۔ اس پر شرازی صاحب چاہ کر بھی کچھ نہ کہہ سکے۔ آپ نے ٹھیک کہا، وہ ایسے نہیں ہیں، ان کے ساتھ غلط ہوا ہے، ان کے ساتھ غلط کیا گیا ہے۔ جب وہ کسی اور سے محبت کرتے تھے تو پھر کیوں انہیں اتنے سال اس لڑکی سے دور کر دیا گیا؟ شرازی صاحب نے بہت بے یقینی سے چہرہ موڑے زرین کو دیکھا۔ تم جانتی ہو؟ ان کی آواز کانپی تھی۔ زرین نے اس بات میں سر ہلایا۔ آنٹی نے تفصیل سے بتایا تھا، اور مجھے ان کی ماضی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سارا مسئلہ تو وہ شخص ہے۔ وہ شخص ظاہری طور پر تو میرے ساتھ ہے، مگر وہ میرا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ آج بھی اسی لڑکے سے محبت کرتا ہے۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا انکل، آپ نے زرین سے دور کر کے اچھا نہیں کیا۔ آپ تو ان کے باپ ہیں، انہیں سمجھتے، اس لیے وہ آپ سے دور رہتے ہیں، کیونکہ وہ آپ سے ناراض ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان سے شکایت کر رہی تھی۔ ہاں، یہ سوال وہ سالوں سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر اس نے شرازی صاحب کا ایسا کیا بگاڑا تھا جنہوں نے اسے ارمان سے دور کر دیا۔ اگر وہ چاہتے تو اسے بھی ارمان کے ساتھ لندن لے کر جا سکتے تھے، مگر وہ کیوں نہیں لے کر گئے؟ ہاں، شاید میں ہی غلط تھا۔ احمد شرازی کے لب پھڑ پھڑائے تھے۔ زرین نے اپنے آنسو صاف کیے، اور وہ بھی اب زمین پر نہ جانے کیا تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے، میں نے کہیں سنا تھا کہ ایک شخص نے کسی نیک بزرگ کے پاس گیا اپنی محبت کے لیے دعا کروانے۔ نیک بزرگ نیک تھے۔ انہوں نے سوچا اب چلو دعا کرواتا ہوں، شاید محبت دعا سے ہی مل جائے۔ مگر بزرگ نے ایک بات کہی، سوچ میں ڈال دیا۔ کہنے لگے بیٹا، یا تو محبوب ملتا ہے یا پھر محبوب کی محبت، بول تجھے کیا چاہیے؟ وہ چند پل کو خاموش رہی، پھر چہرہ موڑے شرازی صاحب کو دیکھا جو بہت غور سے اس کی بات سن رہے تھے۔ جب میں نے پہلی بار یہ بات سنی تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی، مگر آج سمجھ آ گئی ہے کہ ان بزرگ نے ٹھیک ہی کہا تھا، یا تو محبوب ملتا ہے یا پھر محبوب کی محبت۔ اور مجھے محبوب تو مل گیا، مگر اس کی محبت وہ مجھے کبھی نہیں مل سکتی، نہ ہی کبھی مل سکے گی۔ شرازی صاحب کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ کیا وہ تمہاری عزت بھی نہیں کرتا؟ انہوں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ زرین کی آنکھوں کے سامنے ابھی کچھ دیر پہلے کمرے میں چلتا منظر گھوما۔ وہ اس کے سامنے کھڑا اس پر چیخ چلا رہا تھا، مگر پھر بھی زرین کے تھپڑ مارنے کے بعد کس طرح شرمندہ ہوا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ عزت مسئلہ نہیں ہے انکل، سارا مسئلہ تو کم وقت محبت ہے۔ عزت تو بہت کرتا ہے، مگر محبت نہیں کرتا۔ محبت وہ اس زرین سے کرتا ہے جس سے آپ نے اسے الگ کر دیا۔
अब उसकी आंखों के सामने अदालत का मंजर घूमा। वो किसी तरह के लिए इसके लिए सबसे लड़ रहा था। वो ख्याल तो रखता है मगर कदर नहीं करता। अब उसकी आंखों के सामने वो मंजर घूमा। पुलिस स्टेशन के कैबिन में बैठे वो दोनों। अब वो नरमी से उसे अपने सीने से लगा रहा था। सर पर तो बिठाता है मगर वो दिल में नहीं बिठाता। उसके दिल के तमाम दरवाजे और खाने बंद हैं। इसके दिल में आज भी वही औरत बसती है। उसे लगता है शायद मैं भी उसे सरिन की तरह छोड़कर चली जाऊंगी। वो खामोश हुई तो गार्डन में दूर दूर तक खामोशी छा गई। कुछ देर बाद गार्डन में सरिन की आवाज़ गूंजी। आपसे एक बात पूछूं अंकल? सरिन ने चेहरा उठाए उन्हें देखा। उन्होंने धीरे से इस बात में सर हिलाया। क्या आपको वो ज़रीन अच्छी नहीं लगती थी? मेरा मतलब है आपने उन्हें अरमान से दूर कर दिया, इसलिए पूछा। उसके लहजे में कोई गुस्सा नहीं था, कोई बदतमीज़ी नहीं थी। वो बहुत इज्जत से बात कर रही थी। शराजी साहब ने धीरे से नफ़ी में सर हिलाया। वैसे मैंने आज तक अपने दिल की बात कभी किसी से नहीं की, मगर तुम्हें देखकर पहली बार मुझे एहसास हो रहा है कि काश तुम मेरी बेटी होती, इसलिए तुमसे अपने दिल की बात करना चाहता हूँ। मुझे वो ज़रीन बहुत अजीज़ थी। और ज़रीन की आंखों से बहुत तेज़ी से आंसू बहते गालों पर फिसल गए। मगर वैसा नहीं है जैसा सबको लगता है। अब वो दूर आसमान की तरफ देखते खला में कुछ तलाश कर रहे थे और साथ इनके लब मुसलसल हिल रहे थे। अरमान शुरू से ऐसा नहीं था, मगर जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वैसे वैसे वो बदलता गया। वो 8 साल का था जब उसे पहली बार एक चिड़िया बहुत पसंद आई थी। वो बहुत खूबसूरत थी। उसने ज़िद की वो उसे चिड़िया चाहिए। वो कहने लगा, डैड मुझे वो चिड़िया ले दें। मैंने मना किया मगर तुम्हारी आंटी ने कहा कि ले दें, बच्चा ज़िद कर रहा है। मैंने दिलवा दी। वो इसे लेकर बहुत खुश था। पूरे 2 महीने तक इसे अपने साथ रखा। वो हर रोज़ उसका ख्याल रखता था, इसे खुद अपने हाथों से दाना खिलाता था। मगर एक दिन न जाने कहाँ से गार्डन में एक बिल्ली घुस आई और अरमान की गैर मौजूदगी में इस चिड़िया को अपना शिकार बना लिया। वो मुसलसल बोल रहे थे और ज़रीन बिना पलक झपकाए उन्हें देखते सुन रही थी। मैं अरमान को तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। मैं जानता था कि वो इमोशनली इस चिड़िया से अटैच था, इसलिए झूठ बोल दिया कि चिड़िया उड़कर कहीं चली गई। मगर अरमान को यकीन ना आया। वो कहने लगा कि इसकी चिड़िया है, वो ज़रूर वापस आएगी। मैं नहीं चाहता था कि उसे ये पता चले कि उसकी चिड़िया मर गई और उसे तकलीफ़ हो। मैं बाप था, उसे तकलीफ़ में नहीं देख सकता था। वो मेरी इकलौती औलाद है और मुझे बहुत अजीज़ है। इसने पूरा 1 महीना उस चिड़िया का रोज़ इंतज़ार किया और वो हर रोज़ गार्डन में जाता और आसमान की तरफ जानिब देखता। उसका कहना था कि उसकी चिड़िया को घर का रास्ता मालूम है, वो ज़रूर वापस आएगी। पूरा 1 महीना गुजर गया, वो इंतज़ार करता रहा। उसे उस चिड़िया पर यकीन था, मगर जब वो वापस नहीं आई तो उसका यकीन टूट गया। सिर्फ दिल में झनाके से कुछ टूटा था। दिल लहूलुहान था या फिर रूह, वो समझ न सकी। तुम्हारी आंटी ने बहुत कहा कि मैं अरमान को सच बता दूं, लेकिन मैं अपने बेटे का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। मगर मैं नहीं जानता था कि इसका दिल एक बार तोड़ने के चक्कर में इसका दिल पूरे 1 महीने टूटता रहा। वो 8 साल की उम्र में पहली बार बहुत बुरे तरीके से रोया था। तुम्हारी आंटी ने इसे मुझसे बिल्कुल एक उस जैसी दिखने वाली एक और दूसरी चिड़िया ला दी, मगर अरमान इस चिड़िया के साथ भी वैसे घुल मिल नहीं सका जैसे इससे पहली चिड़िया पसंद थी। और फिर एक दिन इसने खुद ही इस चिड़िया को आज़ाद कर दिया। ज़रीन को सांस लेने से तकलीफ़ हो रही थी। फिर जब वो 10 साल का हुआ तो उसे एक पर्शियन सफ़ेद रंग की बिल्ली बहुत पसंद आई थी। उसने ज़िद की उसे वो बिल्ली चाहिए। मैं उसे वो बिल्ली दिलवाना नहीं चाहता था, मगर तुम्हारी आंटी ने कहा कि उसे ले दें, बच्चा बहुत इसरार कर रहा है। मैंने वो दिलवा दी और उस बिल्ली के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गया। स्कूल से वापस आकर हर वक्त उस बिल्ली के साथ ही खेलता रहता था, अपने हाथों से उसे खाना खिलाता, यहाँ तक कि वो इसके साथ ही उसके कमरे में रहने लगी। और मुझे ये चीज़ पसंद नहीं थी। मुझे डर था कहीं से कोई एलर्जी वगैरह ना हो जाए। वैसे भी वो बहुत हसास था। पता है उसे बुखार हो तो बहुत तेज़ बुखार होता है और इतना शदीद होता है कि वो बेहोशी के अजीब से असर में पहुँच जाता है। और फिर जब वो होश में आता है तो उसे याद ही नहीं रहता कि उसने बेहोशी में क्या क्या बातें कही थी। और ज़रीन को याद आया कि वाकई ऐसा था। उसे बुखार बहुत तेज़ और बहुत ख़तरनाक हद तक हो जाता था। एक दिन वो स्कूल गया और पीछे से बिल्ली की तबीयत काफ़ी ख़राब हुई। मैंने डॉक्टर को मुआयने के लिए बुलाया। डॉक्टर ने बताया कि बिल्ली को कोई बीमारी लगी है और इससे अरमान को भी एलर्जी हो सकती है, इसलिए बिल्ली को अरमान से दूर कर देना चाहिए। मैंने अरमान की सेहत के लिए बिल्ली को अरमान से दूर करने का सोचा। अरमान के स्कूल आने से पहले ही मैंने बिल्ली को एक नौकर के हवाले कर दिया, मगर 2 दिन बाद ही बिल्ली की मौत हो गई। जब अरमान वापस आकर बिल्ली के बारे में पूछा तो मैंने लाइलमी का इजहार किया और ये कह दिया कि शायद वह घर से कहीं और चली गई। मगर अरमान को मेरी बात पर यकीन न आया। इसने उसकी बिल्ली के साथ हर वक्त रहती थी, वैसे ज़रूर आएगी। पूरे 2 महीने बाद उसने बिल्ली के वापस आने का इंतज़ार किया, मगर बिल्ली वापस नहीं आई। एक बार फिर उसका यकीन टूट कर वो बहुत अकेला रहने लगा। अपने दिल की बात किसी से नहीं कहता था। तुम्हारी आंटी भी अरमान को परेशान देखते बिल्कुल उसके जैसी एक दूसरी बिल्ली ला दी, मगर फिर भी इस बिल्ली के साथ वैसा नहीं हो सका जैसा वो पहली बिल्ली के साथ था। उसने बिल्ली नौकरानी के हवाले कर दी और ख़ुद बस दूर से उसे देखता 1 साल मज़ीद ऐसे ही गुजर गया। फिर मैंने बिल्ली घर से बाहर निकाल दी। अरमान ने कोई मुखालफत नहीं की। वो दिन का और आज का दिन आया। उसने कभी भी किसी भी बिल्ली को पालने का नहीं सोचा, क्योंकि उसे बिल्लियों से एलर्जी हो गई थी। वो बिल्लियाँ देखती ही उनसे 100 फीट दूर भागता था। उसका यकीन इसलिए डगमगाता था क्योंकि उसे बचपन ही से ऐसा हालात का सामना करना पड़ा।
اس کا یقین توڑ دیا گیا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ جس شخص سے محبت کرتا ہے یا جس بھی رشتے سے اسے محبت ہے وہ شخص اسے چھوڑ کر چلا جائے گا اور پھر واپس کبھی نہیں آئے گا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہماری زندگی میں آئی تھی۔ اس سے پہلے میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی زرمینہ کی بیٹی ہوگی ہم اسے ارمان کے لیے لے آئیں گے، مگر زرمینہ نے اپنی بیٹی کھو دی اور یوں ایک بار پھر ارمان کا مجھ پر سے یقین اٹھ گیا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کا باپ اس کی کوئی بات نہیں سنتا اور دوسری بار اس کی ماں نے اسے زرین لا کر دے دی۔ اس طرح وہ اپنی ماں کے مزید قریب ہو گیا۔ میں اس کا دل ٹوٹنے کے خیال سے اپنے حساب سے ڈیل کرتا تھا، مگر اس کی ماں اس کی عارضی خوشی کے لیے اسے اپنے حساب سے ڈیل کرتی تھی۔ اس لیے وہ مجھ سے دور ہوتا گیا اور ہر چیز اپنی ماں سے مانگنے لگا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس کی خواہش اس کی ماں پوری کر سکتی ہے۔ میں چاہتا تھا کہ میرا بیٹا اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، کچھ بن جائے، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر وہ زرین سے اٹیچ ہو گیا تو پھر وہ ہر چیز سے دور ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے حکمت عملی اپناتے ہوئے اسے لندن لے جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرا ایک فیصلہ ارمان کی زندگی میں اتنا منفی اثر انداز ہوگا۔ وہ آج بھی مجھ سے بہت دور ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید جس طرح وہ چڑیا، وہ بلی اور زرمینہ کی بیٹی میں نے اسے دور کی تھی، شاید اس طرح زرین کو بھی اسے دور کرنے کے پیچھے میرا یاد ہے۔ مجھے اس سے بہت محبت ہے۔ میں چاہتا ہوں میں اسے اپنی محبت کا اظہار کروں، مگر ہم مرد محبت کے معاملے میں بہت تنگ دل ہوتے ہیں، چاہ کر بھی اپنوں سے محبت کا اظہار نہیں کر سکتے۔ ہمیشہ کی طرح اس کی ماں نے ایک بار پھر اس کی پسندیدہ چیز اس کے سامنے لا کر رکھ دی۔ جس طرح اس کی ماں نے اسے ویسے ہی ایک دوسری چڑیا اور دوسری بلی دلائی تھی، اس طرح اس کی ماں نے اسے ایک دوسری زرین لا دی، مگر وہ اس کے اب ویسی محبت نہیں کر سکے گا جیسے وہ پہلی زرین سے کرتا تھا۔ مسئلہ تم نہیں ہو، مسئلہ ارمان ہے۔ غلطی اس کی نہیں ہے بیٹا، اس نے حالات نے ایسا بنا دیا ہے۔ وہ یقین کرنا چاہتا ہے مگر اس کا یقین ہر بار ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے میں چاہتا تھا کہ میری ایک بیٹی ہو، کیونکہ بیٹیاں والدین کی فیلنگ سمجھ جاتی ہیں، اور وہ بات جو میں ارمان کو نہیں سمجھا سکتا، اگر میری بیٹی ہوتی تو وہ سمجھ جاتی، جیسے کہ تم سمجھ رہی ہو۔ زرین جو جب تک ان کی ہر بات سن رہی تھی، اس نے نم آنکھوں کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ بیٹا ہو سکے تو ہمیں معاف کر دینا۔ زرین نے نفی میں سر ہلایا۔ ارمان بہت حساس ہے، اسے چھوڑ کر کبھی مت جانا، ورنہ ایک بار پھر اس کا دل ٹوٹ جائے گا اور پھر وہ کبھی بھی کسی بھی یقین نہیں کر سکے گا اسے زندگی کی طرف واپس لا سکتی ہو۔ اسے یقین دلوانے کی کوشش کرو تو اس کا یقین پختہ کرو، اسے کچھ وقت دو، وہ ٹھیک ہو جائے گا، مگر چھوڑنا مت، انہوں نے فریاد کی۔ زرین مسلسل نفی میں سر ہلاتی رہی۔ میں ایسے شخص کو چھوڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی انکل، اس نے بے بسی سے سرگوشی کی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دیے، پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے اندر آنے کی ہدایت کرتے وہ اندر گئے۔ پیچھے زرین کو رات کی ساری خنکی اپنے وجود میں جاتی محسوس ہوئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ارمان بچپن ہی سے اس قدر حساس رہے۔ اسے ارمان کی حالت پر مزید ترس آ رہا تھا اور اس شخص سے ہوئی محبت مزید بڑھ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب آگے کیا کرے۔ جاری ہے۔